ناظرین آج ایک ایسی موٹیویشنل ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جسے دیکھنے سننے اور محسوس کرنے کے بعد آپ سبحان اللہ لازمی کہیں گے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت ریٹائرڈ پروفیسر راجہ محمد صدیق کیانی موجود ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تاریخی کام لیا ہے کہ آپ بھی دیکھ سن کر سبحان اللہ لازمی کہیں گے۔ پروفیسر راجہ محمد صدیق کیانی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کا پہاڑی زبان میں ترجمہ کیا۔ آج ان سے جانیں گے کہ یہ خیال ان کے ذہن میں کیسا ہے، یا کتنے سال کی محنت کے بعد آپ کی محنت رنگ لائی ہے، کیا آپ نے کسی سے اس سلسلے میں مدد حاصل کی؟ کسی محفل میں بیٹھتے علماء کرام ہوتے تو جب بات ہوتی تو میں تو چونکہ چھوٹا ہی تھا نا، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہوتا تھا اور میں اکثر علماء سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ بھائی آپ نے پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، تو میں کہتا تھا کہ میں نے پڑھ لی ہے الحمدللہ۔ تو یہ شوق جو ہے نا یہ دل میں دماغ میں فروزن رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے یہ جاری رکھی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اساں تساں کی حوض کوثر عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین آج ایک ایسی موٹیویشنل ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جسے دیکھنے سننے اور محسوس کرنے کے بعد آپ سبحان اللہ لازمی کہیں گے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت ریٹائرڈ پروفیسر راجہ محمد صدیق کیانی موجود ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تاریخی کام لیا ہے کہ آپ بھی دیکھ سن کر سبحان اللہ لازمی کہیں گے۔ پروفیسر راجہ محمد صدیق کیانی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کا پہاڑی زبان میں ترجمہ کیا۔ آج ان سے جانیں گے کہ یہ خیال ان کے ذہن میں کیسا ہے، یا کتنے سال کی محنت کے بعد آپ کی محنت رنگ لائی ہے، کیا آپ نے کسی سے اس سلسلے میں مدد حاصل کی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک شریف کا پہاڑی زبان میں ترجمہ کیا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آئیڈیا کیسے ذہن میں آیا اور کتنے سال کی محنت کے بعد آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پہاڑی زبان میں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب المجزل نے مجھے یہ توفیق، ہمت اور میرے لیے آسانی فرمائی کہ اس نے اپنی مقدس کتاب کا ترجمہ جو میری مادری زبان ہے، ماں بولی ہے، اس میں میرے دل میں ایک چیز ڈالی اور میں نے یہ کام شروع کیا آج سے کوئی چند سال پہلے، 5-6 سال پہلے۔ تو آہستہ آہستہ پھر یہ کام میں کرتا رہا اور الحمدللہ گزشتہ ہفتے یہ ترجمے کا کام جو ہے نا یہ اپنے انجام تک پہنچا۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جے کے نیوز آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنی بات کو دنیا میں پھیلے ہوئے اپنے ہزاروں شاگردوں اور اپنے سامعین تک پہنچا سکوں۔ تو اس طرح دراصل میرے ذہن میں یہ چیز شروع میں تھی کہ کوئی نیا کام کیا جائے۔ پڑھنے پڑھانے کا شغل تو بچپن سے رہا۔ قرآن مقدس کا ترجمہ میں نے تقریباً جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا 1974 میں 1974 اے جے کے بورڈ نیا قائم ہوا تھا اور اس میں پہلا امتحان ہماری کلاس کا ہوا تھا۔ تو امتحان سے فارغ ہونے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ مجھے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر میں تو ایک گاؤں میں رہتا تھا نا، دیہات میں، اور اس زمانے میں سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ تو ہماری فیملی کے ایک بزرگ تھے جن سے میں ناظرہ قرآن مجید پڑھا تھا، تو میں نے ان سے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ ترجمہ والا قرآن مجید کوئی لے آئیں، پڑھیں، مجھے سنائیں، چونکہ خود وہ نابینا تھے، حافظ قرآن تھے، نابینا تھے۔ تو پھر میں نے ہمت کی، کہیں سے میں نے قرآن مجید ڈھونڈا اور وہ ترجمہ تھا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر وہ روٹین یہ بن گئی کہ صبح بھی ان کے پاس نہیں جاتا اور 1-2 صفحے یا 1-2 رکوع آیات کی تلاوت کرتا، ساتھ ترجمہ بھی دیکھ کر پڑھتا۔ تو یہ مشق جب تک میں ادھر رہا جاری رہی۔ جو ہی میٹرک کا رزلٹ آیا تو میرے ایک ماموں جان تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ بڑے عالم دین تھے، مولانا گلزار احمد صاحب مرحوم۔ تو وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کراچی چلیں، اور اگر آپ کے ابو جان آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ تو ابو جان نے تو بخوشی اجازت دے دی۔ پھر میں کراچی چلا گیا۔ کراچی جا کر پھر میں نے ترجمے کا جو سیلف اسٹڈی کا جو شغل تھا یہ میں نے جاری رکھا،
اور الحمدللہ جب میں نے 2 سال کے بعد انٹر کا امتحان میں نے پاس کیا تو اس وقت تک میں قرآن مجید پورے کا پورا ترجمہ جو ہے نا وہ سیلف اسٹڈی کے طور پر میں مکمل کر چکا تھا. تو مجھے ایک بڑی طمانینت تھی. بلکہ آگے چل کر جب کبھی کسی محفل میں ہم بیٹھتے علماء کرام ہوتے تو جب بات ہوتی تو میں تو چونکہ چھوٹا ہی تھا نا, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہوتا تھا اور میں اکثر علماء سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ بھائی آپ نے پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے؟ تو وہ کہتے تھے نہیں. تو میں کہتا تھا کہ میں نے پڑھ لی ہے الحمدللہ. تو یہ شوق جو ہے نا یہ دل میں دماغ میں فروزن رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے یہ جاری رکھی. تو آپ کا یہ سوال کہ لکھنے کا جو ذہن ہے نا یہ اس طرح آیا کہ قرآن مجید کے تراجم جو ہے نا دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکے ہیں اور 1-2 نہیں ہزاروں تراجم ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میں اس وقت تک 125 کے لگ بھگ جو قرآن مجید کے ترجمے ہیں یہ ہو چکے ہیں. انگلش میں کوئی 30 سے اوپر ترجمے ہو چکے ہیں. اور میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ہماری جو پہاڑی زبان ہے جو ہمارے اس خطے میں بولی جاتی ہے تو یہ اصل اس کی ہند کو ہی ہے, لیکن چونکہ یہ پہاڑ کے خطے میں بولی جاتی ہے لہٰذا ہم اس کو پہاڑی زبان کا نام دیتے ہیں. اور یہ ملی جلی زبان ہی ہے. کوٹلی, میرپر, گجر خان, راولپنڈی, اسی طرح 7 مرتبہ پٹھار اس علاقے میں یہ جو بولی جاتی ہے. اوپر جب جون جاتی ہے یہ گلیات ایبٹ آباد کی طرف تو پھر یہ زبان کو کاغان ہندکو کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو کوٹلی اور یہ جو LOC کے پرے پونچھ کا ایریا ہے یا جموں کے ایریا ہے اس میں یہ زبان بولی جاتی ہے ہماری پہاڑی زبان. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں پہاڑی زبان میں کوئی کام کروں. اب یہ 30 پاروں کا کلمی طور پر اس کا ہر لفظ کا ترجمہ لکھنا یہ ذرا ٹائم ٹیکنگ تھا. اس میں وقت کا جو ہے نا وہ پہلو زیادہ شامل تھا. تو یہ کام بھی میں نے جاری رکھا الحمدللہ. اور کرتے کرتے 20-22 پارے ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو دنیاوی اپنے میرے معاملات تھے ان کی وجہ سے یہ کام رک گیا. تو کوئی مہینہ سے 1.25 مہینہ پہلے میں نے کہا کہ یہ کام مکمل کرنا چاہیے. اور دوستوں کا بھی اصرار تھا, گھر والوں سے بھی تھا کہ یہ کام شروع کیا گیا ہے تو اس کو مکمل کریں. تو الحمدللہ پھر کوئی 8-10 دن پہلے میں نے جو آخری صورت ہے سورۃ الناس اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ میں نے مکمل کیا. اور یہ ترجمہ میں نے ہمارے یونین کونسل پھگواڑی ہی میں جو ہے نا یہ راج مال کا یونین کونسل ہے وہیں میرے گھر ہے. وہاں پر یہ ایک حضور والی کشمیر باجی الفدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا خاندان ان کا دربار ہے. تو میں وہاں چلا گیا, ان کے قبر انور کے پاس بیٹھ کر میں نے سورۃ الناس کا ترجمہ لکھا اور بڑا سکون مجھے میسر ہے. اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے. قرآن پاک کا پہاڑی زبان میں ترجمہ کرنے پر کسی سے معاونت حاصل کی؟ دیکھیے جو تفسیریں میرے پیش نظر تھیں اللہ تعالیٰ ان کے جو مترجمین اور مفسرین حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان میں سے وہ اکثر اس وقت اللہ کے حضور جا چکے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو یہ تو معاملت مجھے حاصل رہی ہے. باقی جہاں تک زبان کا تعلق ہے اس میں کچھ الفاظ ایسے آتے رہے خاص طور پر 30ویں 29ویں اور 30ویں پارے میں یہ جو آخری 2 پارٹس ہیں اس میں کہ ہماری اپنی جو زبان ہے نا یہ تمام تر گنجائش کے باوجود جو ہے نا عربی کے کچھ الفاظ کے جو معنی ہیں زبان میں ملنا مشکل ہو گئے تھے. اور جو بھی ہماری زبان جو زبان ہم نے 50 سال پہلے پڑھی تھی اب وہ تو متروک ہو چکی ہے نا. اب خود ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جب بات کرتے ہیں تو انگلش میں یا اردو میں بات کرتے ہیں. تو اس طرح یہ زبان بھی آہستہ آہستہ مرتوق ہوتی جا رہی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ اس میں ہو جائے تو اس برکت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ زبان جو ہے محفوظ ہو جائے گی اور اس کا بھی جو ہے نا ایک آنے والے مستقبل میں یہ زبان بھی جو ہے نا ایک زندہ اور جاوید زبان کے طور پر انشاءاللہ جانی جائے گی, پہچانی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے, اپنا خصوصی فضل و کرم کر کے آپ سے بڑا کام لیا ہے. تو قرآن پاک کا پہاڑی زبان میں ترجمہ کر لیا آپ نے, تو کیا آپ حافظ قرآن بھی ہیں؟ میں حفظ تو نہیں کر سکا الحمدللہ. قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کا میرا شغف رہا, آج بھی ہے. صبح اٹھ کر میں ضرور تلاوت کرتا ہوں, بچوں کو بھی تلاوت کے لیے میں ان کو کہتا ہوں. تو قرآن مجید کی اتنی تلاوت میں نے کی ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہو اور اگر کہیں چھوٹی موٹی کوئی زیر زبر پیش اوپر نیچے ہو جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. پھر گرامر کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہاں پر پیش کیوں ہے, زبر کیوں ہے, جزم کیوں ہے.
تو وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، مضارع ہے، یعنی گرامر کے اعتبار سے. تو میری ویسے اپنی خواہش ہے کہ میں حفظ کروں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں انٹر میں تھا تو میرے فیملی کے ایک بزرگ، اللہ گری کے رحمت فرمائے ان کو، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ حافظ ہیں. تو میں نے کہا میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن ان کے کہنے سے وہ بات مجھے رہ کر یاد آ رہی ہے کہ مجھے حافظ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ مجھے ہمت اور توفیق دو تو میں حفظ بھی کر لوں. ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد جنہوں نے حفظ کیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے جو ہے نا میں قرآن مجید کو حفظ کروں گا انشاءاللہ. میرا آخری ہے کہ ابھی اس کا ترجمہ پبلش ہونے کے لیے باقی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سورۃ کوثر کا ترجمہ آپ ہمارے ناظرین کو پہاڑی زبان میں کر کے بتائیں تاکہ انہیں ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. سورۃ الکوثر یہ قرآن مقدس کی ترتیب کے اعتبار سے 108ویں سورت ہے. اس کی 3 آیات ہیں. تو شروع اللہ تعالیٰ نے نام نال جڑا بہت مہربان تے بہت رحم کرنے والا ہے. پہلی آیت ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اساں تساں کی حوض کوثر عطا فرمایا. فصلی لربک وانحر، بس تساں اپنے رب نے واسطے نماز پڑھو تے قربانی دیو. تیسری آیت ہے انا شانئک هو الابتر، کہ بے شک تساں نا دشمن ہی بے نام و نشاں ہو سی. یہ سورۃ کوثر کا ترجمہ ہے. ناظرین گفتگو سنے تھے آپ پروفیسر راجہ محمد صدیق کیانی صاحب. کسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگیال ہوئیے کہ نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.